نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن ينقذ في النار أن يقذف في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، دین کی نسبت پر ایمان اور کلمہ توحید کی نسبت پر ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا ہوا ہے. اس نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ قیمتی ہے. کوئی بندہ کسی دوسرے ایمان والے بندے سے صرف اللہ کی خاطر ملے، صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ملاقات کرے، اور وہ دونوں بندے ایک جگہ جمع ہوں صرف ایمان کی خاطر، صرف کلمے کی رشتے کی بنیاد پر، نہ مال سامنے ہو، نہ دولت کی حرص اور لالچ ہو، نہ کوئی اور رشتہ ہو، ایمانی رشتہ ہو، اور اس کی بنیاد پر کوئی کسی سے محبت کرے، تعلق رکھے، ملاقات کرے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بہت اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دوسرے آدمی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اس دنیا میں اس کا نقد صلہ ملتا ہے، نقد بدلہ ملتا ہے. وہ نقد صلہ یہ ہے کہ اسے ایمان کی مٹھاس سے اللہ تبارک و تعالی نوازتے. ہر چیز کی لذت ہوتی ہے، ہر چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ہر چیز کا ذائقہ ہوتا ہے، اور ہر چیز کا ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے. ایمان کا بھی ذائقہ ہے، ایمان کی بھی مٹھاس ہے، اور ایمان کی بھی حلاوت اور شیرینی ہے. یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما رکھا ہے، ایمان کی دولت عطا کر رکھی ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حقیقت نصیب کر دے، ایمان کی مٹھاس سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. سیدنا انس کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کسی انسان سے اللہ کے لیے محبت کرے،
اس کے علم کی وجہ سے، اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے، اس کی سیرت کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے محبت کرے، ان چیزوں کی وجہ سے ان کا ملنا ہو، اور ان چیزوں کی وجہ سے اسی پر وہ جدا ہوں. یہ ایمان کا تعلق ہے اور ایمان کا رشتہ ہے. تو وہ شخص ایمان کا ذائقہ محسوس کرے گا، ایمان کا ٹیسٹ اسے حاصل ہوگا. یہ دنیا کا انعام ہے. اور آخرت کا انعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ہوں گے. میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی اس ہولناکی میں، اس پریشانی میں اور اس خطرناک ماحول میں جہاں اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، سخت دھوپ ہوگی، تپش ہوگی، پریشانی کا عالم ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو اپنا سایہ نصیب کریں گے اور کہیں گے کہ کہاں ہیں ایسے خوش نصیب، ایسے سعادت مند لوگ، وہ آ جائیں. انہیں سایہ نصیب ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں یظلہم اللہ، اللہ انہیں سایہ نصیب کرے گا. اللہ اعلان فرمائیں گے کہ 2 ایسے شخص بھی سامنے آ جائیں. میں 7 کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں. ہم جس رشتے کی بنیاد پر یہاں اکٹھا ہیں، اس رشتے کی بنیاد پر جو اکٹھا ہوتے ہیں ان لوگوں کو بلائیں اور کہیں گے کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ 2 افراد، کہاں ہیں وہ 2 شخص، 2 لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. این المتحابون بجلالی الیوم اظلہم فی ظلی. میرے جلال کی وجہ سے، میری عظمت کی وجہ سے، میری کبریائی کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنا سایہ عطا کروں گا، اپنا سایہ نصیب کروں گا. حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی گزرے ہیں. وہ دمشق گئے. دمشق کی مسجد میں انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک خوبصورت، خوبرو، خوش منظر نوجوان بیٹھے ہیں. وہ عالم ہیں اور لوگ ان کے پاس بیٹھے ہیں. کبھی کوئی سوال کر رہا ہے، کبھی کوئی سوال کر رہا ہے، اور وہ عالم سب کو جواب دے رہے ہیں اور سب ان کے جوابات سے مطمئن ہو کر وہاں سے رخصت ہو رہے. حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بہترین ایمان افروز منظر دیکھ کر میرے دل میں اس نوجوان عالم کی محبت بیٹھ گئی. تو میں نے یہ سوچا کہ ابھی تو بھیڑ ہے، لوگ ہیں، ملاقات نہیں ہو پائے گی. میں کل صبح جلدی سویرے پہلے مسجد میں آ جاؤں گا اور یہ آئیں گے تو تنہائی میں ملاقات ہو جائے گی اور اپنی بات ان سے کہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ میں دوسرے دن صبح سویرے مسجد پہنچ گیا اور میرا خیال یہ تھا کہ سب سے پہلے پہنچنے والا میں ہوں. وہ خود کہتے ہیں سب سے پہلے پہنچنے والا میں ہی ہوں. لیکن جب وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان عالم دین سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں اور نماز میں مصروف، نماز پڑھ رہے ہیں. نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کیا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کل جو منظر میں نے دیکھا تھا اس کی وجہ سے آپ کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی ہے. انا احبک فی اللہ. آج میں اس محبت کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں. اور حدیث میں آیا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب
خالص اللہ کے لیے محبت ہو تو جس سے محبت ہے اس کے سامنے اظہار بھی کر دو، اس کو بتا بھی دو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے ان سے کہا کیا تم نے ان کو اطلاع کی ہے؟ کہا کہ اطلاع تو نہیں کی ہے، کہ جاؤ ان کو خبر کرو کہ میں تم سے محبت ہے اللہ کی خاطر۔ جب حضرت ابو ادریس خولانی نے یہ کہا کہ میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں، تو وہ کہنے لگے واقعی اللہ کی قسم؟ کہا اللہ کی قسم۔ کہا سچ کہہ رہے ہو؟ اللہ کی خاطر ہی محبت ہے، دنیا کی خاطر نہیں، مال عہدہ یا کسی اور چیز کی وجہ سے محبت نہیں؟ کہا نہیں، خالص اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے۔ تو کہنے لگے تمہارے لیے خوشخبری ہو، تمہارے لیے بشارت ہو، شاباش ہو تمہیں، میں نے اپنے کانوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ۔ اللہ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میری محبت واجب ہو گئی ایک دوسرے سے میرے تعلق کی خاطر ملنے والوں کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ میرے تعلق کی خاطر بیٹھنے والوں کے لیے، ایک دوسرے کے اوپر میری خاطر خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں میری محبت واجب ہو گئی ہے، اور جس کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو گئی اس کے لیے جنت کا داخلہ آسان ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے سے ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر پائی گئی تو وہ ایمان کی لذت محسوس کرے گا۔ ایک میں نے یہ بتائی، وجد بہن حلاوت الایمان، کہ آدمی ایک دوسرے سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرے، ایک چیز یہ۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ان یحب اللہ ورسولہ، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول باقی ساری دنیا سے بڑھ کر اس شخص کو محبوب ہو۔ اللہ سے محبت اور رسول اللہ سے محبت ساری کائنات سے بڑھ کر۔ اب آپ کہیں گے، میں بھی کہوں گا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، لیکن یہ صرف زبانی محبت، صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، دلیل چاہیے، عمل کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، نبی کی سیرت کو اپنا کر، اللہ کا حکم مان کر، اللہ کے تمام فیصلوں پر رضامندی اور خوشی کا اظہار کر کے، جب تک آپ اپنی محبت کی عملی شکل پیدا نہیں کریں گے اور ظاہر نہیں کریں گے، اس کا اظہار نہیں کریں گے، تب تک مجھے اور آپ کو نہ اللہ سے حقیقی محبت ہے اور نہ رسول اللہ سے حقیقی محبت۔ اللہ سے محبت ہو، دوسری طرف اللہ کی نافرمانی بھی کریں، رسول اللہ سے محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پائمالی بھی کریں، رسول اللہ سے محبت ہو اور رسول اللہ کے طریقے کو نہ اپنائیں۔ یہ تو عجیب بات ہے، جس آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ایک ایک چیز کو اپناتا ہے، ایک ایک چیز کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ایک ایک چیز کی اس سے جڑی ہوئی، اس سے نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ لیلا مجنون کا قصہ بہت مشہور ہے، ان کی محبت، ان کا تعلق بہت مشہور ہے۔ مجنون کے واقعات سمجھانے کے لیے علماء کرام نے لکھے ہیں، مجنون جب لیلا کی گلیوں سے گزرتا تھا تو اس کی گلیوں سے محبت کرتا تھا، اور جو دیواریں ہوتی تھی، جو اینٹیں ہوتی تھی اور جو پتھر ہوتے تھے ان کو بھی چومتا تھا۔ کسی نے کہا مجنون ان اینٹوں میں کیا رکھا ہے، ان دیواروں میں کیا رکھا ہے، ان گلیوں میں کیا رکھا ہے، تم انہیں چوم رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار
وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار. میں لیلا کے علاقے سے گزرتا ہوں، لیلا کی گلیوں سے گزرتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی ادھر کی اینٹوں کو چومتا ہوں. ان اینٹوں کی اور ان پتھروں کی اور ان گلیوں کی محبت نہیں ہے، بلکہ ان گلیوں میں اور ان مکانوں میں جو شخصیت رہ رہی ہے اس سے مجھے محبت ہے، اور اس کی وجہ سے ان چیزوں کی محبت بھی میرے دل میں پیدا ہو گئی. اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو تو ان کی ہر چیز سے محبت اور تعلق ہونا چاہیے، اور ہر چیز کی عظمت اور محبت ہمارے دل میں ہونا چاہیے. ہر اس چیز کی عظمت اور محبت جو اللہ سے تعلق رکھتی ہو اور اللہ کے رسول سے تعلق رکھتی ہو. ساری کائنات کی محبتیں پیچھے، ساری کائنات کے تعلقات پیچھے، ساری کائنات کے رشتے پیچھے، سب پیچھے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے آگے ہو. یہ مقام ہمیں حاصل نہیں ہے ابھی، اسی لیے ایمان کی حلاوت ہم محسوس نہیں کر پاتے. یہ مقام حاصل تھا میرے نبی کے یاروں کو، میرے نبی کے صحابہ کو، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، سارے تعلقات قربان کر دیے. جن جن چیزوں سے انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے، دل سے محبت کرتا ہے، جب ان چیزوں کا ٹکراؤ پیدا ہوا اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دی، باقی سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا، قربان کرنا گوارا کر لیا. آپ کی مسجد کا نام ہے عمر فاروق، مسجد عمر فاروق. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، اور یہ شروع کا زمانہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا عمر مجھ سے محبت ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے. کہا عمر دنیا سے بڑھ کر؟ کہا یا رسول اللہ دنیا سے بڑھ کر. کہا مال و منال و دولت سے بڑھ کر؟ کہا یا رسول اللہ. کہا خونی رشتوں سے بڑھ کر؟ کہا یا رسول اللہ. اولاد والدین سے بڑھ کر؟ کہا یا رسول اللہ ہاں. اپنی جان سے بھی بڑھ کر؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو. صحابہ صاف دل تھے، تکلفات سے، تصنع سے پاک تھے، جو دل میں تھی وہ بات کہہ دیتے تھے. کہا یا رسول اللہ ابھی یہ مرتبہ تو حاصل نہیں ہوا ہے. تو کہا جب تک یہ مرتبہ بھی حاصل نہیں ہوگا تب تک تمہیں حقیقی محبت نہیں ہے اور کامل ایمان والے تم نہیں ہو. تو بغیر ہچکے اور جھجکے اسی موقع پر حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اب تو اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ کو چاہتا ہوں اور آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تو نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا، اب تم کامل مومن بنے ہو. یہ مرتبہ نبی کے صحابہ کو حاصل تھا کہ سارے رشتوں کو پیچھے چھوڑ دیا، سارے تعلقات کو پیچھے چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا وطن، وہ گلیاں جن میں پلے بڑے، پروان چڑھے، جن سے انسان کو فطری طور پر محبت ہو جاتی ہے، اور کاروبار جو بڑی ترقی پر چل رہے تھے، جو معاش اور دنیا گزارنے کے ذرائع تھے، سب کچھ چھوڑ دیا اور مدینہ جا کر آباد ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سب سے زیادہ ترجیح دی. کئی واقعات ہیں، ایک دو واقعہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں حضرت ابو سفیان. صلح حدیبیہ میں بات چیت کرنے کے لیے، صلح حدیبیہ کے بعد بات چیت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں مدینہ منورہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی بیٹی ہے ام حبیبہ، نام رملہ ہے. تو ابو سفیان نے یہ سوچا کہ جب یہاں آئی گئے ہیں تو بیٹی سے ملاقات کر لوں، بیٹی کے ہاں چلا جاؤں. وہ حضرت ام حبیبہ کے گھر باپ ہے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آ رہا ہے. جیسے ہی دروازے میں داخل ہوئے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے، جیسے ہی دروازے میں داخل ہوئے تو ام حبیبہ کو دیکھا کہ وہ ایک بستر سمیٹ رہی ہے. کہا کہ بیٹی کیا یہ بستر میری شان کے لائق نہیں، میرے لائق نہیں ہے؟
کس وجہ سے تم نے یہ بستر سمیٹ دیا؟ کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس بستر کا تعلق میرے سرتاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا ہے، اور اس بستر پر آپ جیسا ناپاک مشرک نہیں بیٹھ سکتا۔ باپ سے کہہ رہی ہیں۔ بیٹیاں تو باپ کے لیے سب کچھ کر دیتی ہیں، لیکن جب ایمان دل کی گہرائیوں میں اتر گیا تو پھر ایمان انسان کے ساتھ یہی تبدیلی، انسان کے اندر یہی تبدیلی پیدا کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کی نگاہ میں سب سے زیادہ معزز ہوتے ہیں، مکرم ہوتے ہیں اور قابل عظمت ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے دعوے دار ہم بھی ہیں، لیکن شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہم آگے رکھتے ہیں یا رشتہ داروں، رسم و رواج اور جو بھی باتیں معاشرے میں رواج پا گئی ہیں ان کو آگے رکھتے ہیں، ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سنت کو ترجیح دیتے ہیں یا اپنے ناک کے مسئلے کو ترجیح دیتے ہیں؟ آپ کے یہیں کے لدھیانہ کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہاں سے ہجرت کر کے پڑوسی ملک گئے، حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی۔ وہ بڑے عجیب جملے فرمایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ جب شادی کا موقع آتا ہے تو پہلے تو سب سے تعلقات خراب کر چکے ہوتے ہیں، اور شادی سے 1-1.5 مہینہ پہلے کہ بھائی بیٹے کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، اور جو روٹھے ہوئے رشتہ دار ہیں ان سب کو منانا ہے کہ چلو سب سے ملاقات کریں، سب کو دعوت دیں۔ تو روٹھے ہوئوں کے پاس جاتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس۔ باپ کسی کے پاؤں میں پگڑی رکھتا ہے، ماں کہیں دوپٹہ رکھتی ہے، اور سب کو راضی کرتے ہیں، سب کو راضی کرتے ہیں، سب کو خوش کرتے ہیں، یہاں تک کہ گھر میں صفائی کرنے والا جمعدار، صفائی کرنے والا اور بیت الخلاء دھونے والا اگر ہے اور وہ بھی کسی بات پہ ناراض ہے نا، اس موقع پر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب کو راضی کر کے اور سب کی منتیں سماجتیں کر کے، اور کوئی ناراض ہوتا ہے، بہت زیادہ ضد کرتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، تو کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، رنگ میں بھنگ نہ ڈالو، آ جاؤ ایک مرتبہ۔ سب کو راضی کر کے اپنے گھر پہ لاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم نے سب کو راضی کر لیا، اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے گھر سے نکال دیتے ہیں رسم و رواج کے مطابق، اور نہ جانے فضولیات میں شادی کرتے ہیں، سب کو راضی کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کو اس موقع پر دھکے دے کر گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ بڑھ کر ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے اندر یہ چیز آ گئی وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔ یہ 2 باتیں ہو گئی، ایک انسان دوسرے انسان سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وافترقا علیہ، 2 آدمی جو صرف اللہ کے لیے محبت کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں، اسی پر وہ جمع ہوں اور اسی پر وہ منتشر ہوں اور بکھریں اور ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ یہ 2 آدمی وہ ہیں جو اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں، اور اللہ کل قیامت کے دن انہیں نوازے گا، اور ایسے آدمی ایمان کی حلاوت محسوس کریں گے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری چیزوں کی محبت سے بڑھ کر۔ تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ ایمان کی دولت کے مل جانے کے بعد، اسلام کی دولت کے مل جانے کے بعد، توحید کی بیش قیمت دولت کے مل جانے کے بعد، کفر کی طرف، شرک کی طرف اور دوسری چیزوں کی طرف جو کفر کی طرف لے جانے والی ہیں، ان چیزوں کی طرف لوٹنے کو اتنا ہی ناپسند کرے جتنا کہ آگ میں جلنے کو اور آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں جس کے اندر پیدا ہو گئی تو وہ ایمان کی حقیقت کو پا جاتا ہے، اور جس کی دل کی گہرائیوں کے اندر ایمان اتر گیا، جس کو ایمان کا ٹیسٹ حاصل ہو گیا، جس کو ایمان کی مٹھاس کی دولت مل گئی، تو پھر یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو ظاہر میں اور باطن میں بدل کے رکھ دیتی ہے، جو انسان کی زندگی کو چینج کر کے رکھ دیتی ہے،
اور پھر انسان ساری دنیا کی دولت کو، ساری دنیا کے خزانوں کو، ساری دنیا کے اسباب کو، مال و دولت کو، عہدہ و منصب کو، سب کو ٹھکرا دیتا ہے، اس لیے کہ ایمان کی حقیقت یہ انسان کو پاک بھی کر دیتی ہے اور بے باک بھی کر دیتی ہے۔ ایک واقعہ قرآن کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ کر قرآن کی آیات کی روشنی میں اپنی بات کو ختم کر دوں کہ جب ایمان دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے تو پھر کیسے انسان کو چینج کر دیتا ہے، انسان کی ایک ایک چیز بدل جاتی ہے، اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، یہ ایمان اس کی زندگی کے دھارے کو بدل دیتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں اللہ کی توحید کا پیغام لے کر، اور پیغام پہنچایا۔ فرعون جو خود خدائی کا دعوے دار تھا، انا ربکم الاعلی کا اعلان کیا کرتا تھا، اس کو یہ پیغام سننا گوارا نہیں ہوا، کہا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ دکھایا، بغل میں یوں ہاتھ کر کے لوگوں کے سامنے یوں کرتے تھے تو فیضا ہی بیضاء للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے ایک دم چمکدار، روشن اور تابناک ہو جایا کرتا تھا۔ یہ معجزہ تھا، ید بیضا جسے کہا گیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک الگ الگ خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں رکھی تھی وہ آپ کی ذات کے اندر ساری خوبیاں جمع کر دی ہے۔ یوسف کا حسن یوسف دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں پھونک مارا کرتے تھے، نابینا بینا ہو جایا کرتا تھا، اور کوڑ کا مریض درست ہو جایا کرتا تھا، اور مریض اور بیمار بھلا چنگا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ دم عیسیٰ ید بیضا داری، ید بیضا جو حضرت موسیٰ کا ہاتھ تھا، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ تمام انبیاء جو خوبیاں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اے محمد آپ کی ذات کے اندر سب کو جمع کر دیا۔ تو یہ ید بیضا کا ایک معجزہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ اور عطا فرمایا تھا، لاٹھی جس کو پھینکتے تھے تو وہ بڑا اژدہا بن جایا کرتی تھی۔ یہ جب دکھائی تو فرعون کہنے لگا کہ یہ تو جادوگری ہے اور تم تو بڑے جادوگر ہو، میں جادوگروں کو بلاتا ہوں تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اس کے لیے وقت طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی، سب کچھ انتظام ہو گیا۔ جادوگر آئے فرعون کی طرف سے، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے دیے ہوئے معجزات کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جب جادوگر فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں تو وہاں پر مقابلے سے پہلے انہوں نے ڈیل کی، بات چیت کی ہے فرعون سے، ہم موسیٰ کو ہرا دیں گے، شکست سے دوچار کر دیں گے، ہم غالب آ جائیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آگے جیت گئے، موسیٰ کو ہرا دیا، ہمیں کوئی اجر ملے گا، اجرت ملے گی، کوئی عہدہ ملے گا، کوئی منصب ملے گا، روپے پیسے ملیں گے، کیا ملے گا ہمیں؟ باقاعدہ ڈیل کر رہے فرعون سے، دنیا ہی ان کے سامنے ہے، دنیا کے عہدے ان کے سامنے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ تم میرے قریبی وزیر بنا دیے جاؤ گے، من المقربین، میرے مقرب لوگوں میں سے تمہیں بنا دیا جائے گا، فکر مت کرو، بس موسیٰ کو شکست دو، موسیٰ کو ہراؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم اپنے کرتب دکھاؤ۔ انہوں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی، رسیاں جو ساتھ میں لائے تھے وہ پھینکی، وہ سارے پورے میدان میں سانپ اژدہے بنتے ہوئے دوڑ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، لاٹھی ڈالی، اور وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ سب کو نگل گیا۔ جادوگروں نے جب یہ دیکھا تو کسی فن کا جو استاذ ہوتا ہے نا وہ فن کو پہچان لیتا ہے، تو جادوگر تھے، وہ کہنے لگے کہ جو موسیٰ نے پیش کیا ہے یہ سحر نہیں ہے، یہ جادوگری نہیں ہے، جادوگری کے امام تو ہم ہیں، اس فن کے ماہر تو ہم ہیں، اس کے استاذ تو ہم ہیں، یہ تو کوئی اور چیز ہے۔ ان کے دل میں یہ بات، یہ حقیقت اتر گئی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ اور چیز ہے، یہ واقعی اللہ کی طرف سے، جیسے کہ موسیٰ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، رسول رب العالمین ہوں، یہ بالکل سچے ہیں۔ ایمان ان کی دل کی گہرائیوں کے اندر اتر گیا۔ جب دل کی گہرائیوں کے اندر ایمان اترا تو اب فرعون جو بڑا ظالم تھا، بڑا جابر تھا، اس کے سامنے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون کہنے لگا
انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، ایسا لگتا ہے کہ یہ موسیٰ تمہارے استاذ ہیں اور یہ تم نے اندر ساٹھ گانٹھ کر لی ہے، اس طرح موسیٰ کو خود بخود غالب کر دیا ہے اور تم نے اپنی شکست ظاہر کر دی ہے، تم نے مجھے رسوا کر دیا ہے اپنی اندر بات چیت کر کے، اب میں تمہیں سزا دوں گا اور سزا ایسی سخت دوں گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے اس ہاتھ کو کاٹوں گا تو مخالف سائیڈ میں پیر کو کاٹ دوں گا، اور اس ہاتھ کو کاٹوں گا تو اس کے مخالف سائیڈ کے پیر کو کاٹ دوں گا، اور تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، ایسی خطرناک سزا دوں گا کہ سب کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ اس نے اعلان کیا۔ اب دیکھیے، جو جادوگر تھوڑی دیر پہلے اپنے لیے دنیا طلب کر رہے تھے، اپنے لیے مال طلب کر رہے تھے، اپنے لیے عہدے کی درخواست کر رہے تھے، اور وہ اپنے اس فن کے بدلے کچھ دنیا کی چیزیں مانگ رہے تھے، حقیر دنیا کی، اب ایمان دل کی گہرائیوں میں اترا ہے تو دیکھیے ان کی کیسے کایا پلٹ ہو گئی ہے۔ کہنے لگے لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا۔ اے فرعون، اب حقیقت ہمارے دل میں اتر گئی ہے، موسیٰ جو واضح دلیلیں لے کر ہمارے سامنے آئے ہیں ان کو ہم نے سمجھ لیا ہے، ان کو پرکھ لیا ہے، اس کی حقیقت کو پا لیا ہے۔ اب اس ذات کے مقابلے میں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ان دلیلوں کے مقابلے میں ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے ہیں۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ اب ہم نے حقیقت کو پا لیا ہے، اس سے ہم ایک قدم کیا ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ کیا کر لو گے؟ اس حقیر دنیا ہے، یہ حقیر زندگی ہے، اس کو ختمہ کرو گے اور کیا کرو گے؟ ہمارا نقصان۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور موسیٰ کے مقابلے میں جو تو نے ہمیں مجبور کیا ہے جادوگری کا فن دکھانے پر، یہ ہمارا گناہ تھا، ہمارا جرم تھا، ہمارا رب ہمارے اس جرم کو معاف کر دے اور ہماری اس لغزش کو، اس خطا کو معاف کر دے۔ اب ہم یہ اعلان کرتے ہیں، اب ہم ایمان سے ہاتھ دھو نہیں سکتے، تم جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ یہ ہے ایمان کی حقیقت۔ جب دل کے اندر ایمان اترا ہے تو وہ لوگ جو تھوڑی سی دنیا کی لالچ میں آ کر عہدے و مناصب طلب کر رہے تھے، وہ سب کچھ کو لات مار رہے ہیں، ٹھکرا رہے ہیں اور ایمان کو ترجیح دے رہے ہیں۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ ایمان کی حقیقت اور ایمان کی مٹھاس اس شخص کو نصیب ہوگی، ایمان لانے کے بعد وہ کفر کو، وہ شرک کو، کفریہ اور شرکیہ اعمال کو، کفریہ اور شرکیہ چیزوں کو، کفریہ اور شرکیہ نعروں کو، کفریہ اور شرکیہ جملوں اور بولوں کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں جلنے کو اور آگ میں کودے جانے کو یا ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی ایمانی حقیقت سے مالا مال فرمایا تھا، اسی لیے آپ دیکھیے انہوں نے جلنا گوارا کر لیا، مرنا گوارا کر لیا، کٹنا گوارا کر لیا، اولاد کو چھوڑنا گوارا کر لیا، والدین سے جدائیگی اختیار کرنے پر مجبور ہوئے اس کو اختیار کر لیا، اپنا محبوب وطن، وہ وطن جہاں جس کو بلد امین اللہ نے کہا ہے، جس سرزمین کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہے، اور جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس سرزمین کو چھوڑنے پر کیسی مقدس سرزمین ہے کہ خود محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جا رہے ہیں، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں، اے مکہ کی سرزمین تو مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہیں، اور کہتے جا رہے ہیں لولا ان قومی اخرجونی، میری قوم تجھ سے نکلنے پر مجھے مجبور نہ کرتی تو میں کسی بھی شکل میں تجھے چھوڑنے کو گوارا نہ کرتا۔ اللہ کے حبیب جس کو چھوڑنے پر رو رہے ہیں، کتنا محبوب وطن ہے، لیکن ایمان کی حقیقت جب صحابہ کے دلوں میں اتری تو ایسے وطن کو بھی انہوں نے چھوڑنا گوارا کر لیا، ساری محبتوں کو قربان کر دیا اور اللہ اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دی۔
یہ چیز ہے جو ہمارے اندر آنی چاہیے، یہ وہ چیز ہے جو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اے اللہ، ایمان اور اسلام اور عقیدہ توحید کی محبت اور عقیدہ توحید کی اہمیت ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتار دے کہ ہم کفر و شرک کی کسی ادنا سے ادنا چیز کو بھی پسند نہ کریں اور اس سے اس طرح دور بھاگیں اور اسے اس طرح اس سے نفرت کریں، اس سے ناگواری کا اظہار کریں جس طرح ہم آگ سے دور بھاگتے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس ملک کے باشندوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کو، کہ آئندہ آنے والی نسلوں پر کفر اور شرک اور مرتد ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے اپنی اولاد کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرو، شرک سے نفرت پیدا کرو، کفر سے نفرت پیدا کرو۔ اور فرمایا کرتے تھے اس طرح نفرت کفر و شرک سے ان کے دلوں کے اندر اتار دو کہ جس طرح بچہ پیشاب کر لیتا ہے، پاخانہ کر لیتا ہے، اس بچے کو جو ابھی ناسمجھ ہے، فطری طور پر گندگی سے، پیشاب پاخانے سے نفرت ہوتی ہے، کفر و شرک سے اور کفر و شرک کے اعمال سے اسی طرح بچوں کو نفرت ہو جائے، تبھی جا کے ایمان بچ سکتا ہے، تبھی جا کے عقیدہ توحید کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کفر و شرک سے ایسی ہی نفرت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک لشکر میں رومی علاقے میں چلے گئے، ان کے ساتھ ساتھی تھے، اتفاق ایسا ہوا کہ رومیوں کی قید میں چلے گئے، گرفتار ہو گئے۔ بادشاہ وقت نے ان سب کو بلایا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی بہت خوبصورت تھے، خوبرو نوجوان تھے، جو آدمی دیکھتا رہ جاتا، اتنے خوبصورت۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو بادشاہ وقت نے کہا کہ تنصر، وہ عیسائی تھا، کرسچن تھا، کہ عیسائی بن جاؤ، محمد کی غلامی کا طوق اپنے گلے سے اتار پھینکو۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ چیز میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ تو ایسے موقعوں پر جو طاقت والے ہوتے ہیں وہ دو چیزیں اختیار کرتے ہیں، پہلے تو لالچ دیتے ہیں، نوکری یا پھر حسن و جمال، نوکری کہیے، چھوکری کہیے، یہ سب چیزیں پیش کرتے ہیں کہ ایمان سے انسان ہاتھ دھو بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ میں کبھی عیسائیت نہیں اختیار کر سکتا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے کبھی اپنے دل کو خالی نہیں کر سکتا ہوں۔ بادشاہ وقت کے دل میں ان کی عظمت بیٹھ گئی، ایسا باوجی اللہ نے بنایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان کے جو ساتھی ہیں ان کے بارے میں حکم دیا کہ دیگ چڑھاؤ، اس کے اندر تیل گرم کرو، جب کھول جائے تو ایک بندے کو لا کر اندر ڈال دو، ایک بندے کو اندر لا کر ڈال دو، جلا دو۔ لایا گیا ایک صحابی کو اور اس کے اندر ڈال دیا گیا، دوسرے کو لایا گیا ان کو ڈرانے کے لیے کہ تم عیسائی بن جاؤ ورنہ تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ان صحابہ کی حالت یہ ہو گئی، سیرت کی کتابوں میں لکھا فَإِذَا عِظَامُهُ تَلُوحُ، جب ان کو کھولتی ہوئی دیگ کے اندر ڈالا گیا تو بالکل کوئلہ بن گئے، اوپر ہڈیاں تیرتی ہوئی نظر آئی تیل میں، ایسا انجام ہو گیا۔ لیکن وہ ڈرے نہیں، انہوں نے کہا کہ میں تو ایمان سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا اور ایمان سے محرومی گوارا نہیں کروں گا، چاہے میرا انجام یہ ہو جائے۔ پھر بادشاہ وقت نے کہا چلو ایسا کرو، اس کو سولی پہ لٹکاؤ، باندھ دو، اور تیر اندازوں سے کہا تیر مارو، لیکن ان کو مارنا نہیں ہے، ان کو ڈرانا مقصود ہے تاکہ یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، عیسائی بن جائیں۔ تیر کو دائیں بائیں نکالو تاکہ یہ ڈر کر عیسائیت قبول کر لیں۔ بادشاہ کے آدمیوں نے ایسا بھی کیا، لیکن وہ ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ان کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ اب بادشاہ نے دوسرا رخ اختیار کیا، دوسرا پہلو اپنایا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو بلایا کہ تم سمجھدار لگتے ہو، نوجوان ہو، بہت خوبصورت ہو، دیکھو تم عیسائی بن جاؤ، تنسل اقاسمو کا ملکی و ازوجو کا بنتی، عیسائی بن جاؤ، میری جتنی سلطنت ہے، میری جتنی حکومت ہے، میں آدھی تمہیں دے دوں گا، پارٹنر بنا لوں گا تمہیں، اور اپنی شہزادی سے تمہارا نکاح کرا دوں گا۔ اس سے بڑھ کر پیشکش کچھ ہو سکتی ہے؟ ملک مل رہا ہے،
عہدہ مل رہا ہے، بادشاہت مل رہی ہے، اور خوبصورت شہزادی سے نکاح کا موقع مل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا، دنیا کی ان حقیر چیزوں کی خاطر میں ایمان جیسی دولت سے محروم نہیں ہو سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی نے جب یہ جواب دیا تو بادشاہ سمجھ گیا کہ اب یہ کسی بھی صورت میں ایمان سے ہاتھ یہ نہیں دھوئے گا، ایمان سے محروم ہونا یہ گوارا نہیں کر رہا ہے۔ ان کی محبت بادشاہ کے دل میں بہرحال تھی، عظمت تھی، اس لیے ان کے ساتھیوں کو جلا دیا، ختم کر دیا، ان کو ختم نہیں کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ چلو ایسا کرو کہ میری پیشانی کو بوسہ دے دو، میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ صرف میں نہیں، میرے 70 ساتھی اور ہیں، ان سب کو اسیری سے رہائی دے دو، قید سے آزاد کر دو، میں بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب کسی کی پیشانی کو بوسہ دینا یہ کوئی کفر و شرک نہیں ہے، جبکہ خود کی جان بھی بچ رہی ہے، ساتھیوں کی جان بھی بچ رہی ہے، پھر یہ کہ ایمان سب سے بڑھ کر ایمان بچ رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد اس نے اپنی بات پر پورا اترتے ہوئے ان کو اور ان کے پورے ساتھیوں کو رہا کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، خبر پہنچی مدینے میں کہ اس طرح رہا کر دیا گیا عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو، ان کے ساتھیوں کو۔ حضرت عمر ابن خطاب نے پورا مجمع بلایا، استقبال کروایا حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کا، اور پھر ممبر کے پاس بلا کر کہا کہ ان کی پیشانی کو سب سے پہلے میں بوسہ دوں گا، میں عمر ابن خطاب، اور پھر سب ساتھیوں کو حکم دیا سب ان کی پیشانی کو بوسہ دو۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی محبت کو آگے رکھا، ایمان کو آگے رکھا، اسلام کو آگے رکھا، عقیدہ توحید کو آگے رکھا، ترغیب اور ترہیب، لالچ اور ڈرانے دھمکانے کا ہر حربہ ان پر استعمال کیا گیا، لیکن عقیدہ توحید سے، اسلام اور ایمان سے یہ محروم ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس ایمان کے رشتے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں، اس عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ میں عمر ابن خطاب ان کو بوسہ دوں گا، سب ان کو بوسہ دو۔ ان کی تعظیم میں، ان کی تکریم میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل اختیار کیا۔ اس لیے ہمارے محترم بزرگ اور عزیز دینی بھائیو، ہمارے یہاں ملک میں جس طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں، اور جس طرح آنے والی نسلوں پر ارتداد کا خطرہ ہے منڈلا رہا ہے، اور کفر و شرک پر جس طرح مجبوراً زبردستی کفر و شرک کی طرف لے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اعلانات تک ہو رہے ہیں، اور ببانگ دہل یہ کہہ رہے ہیں، ہم اور آپ کو اس سلسلے میں بیدار ہو جانا چاہیے۔ ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ایمانی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، عقیدہ توحید کے اعتبار سے ان کی آنے والی نسلوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ مرنا گوارا کر لیں، کٹنا گوارا کر لیں، جلنا گوارا کر لیں، اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا گوارا کر لیں، لیکن ایمان کے بغیر اور عقیدہ توحید کے بغیر اس دنیا سے جانا گوارا نہ کریں۔ اگر ایسا ہم نے کر لیا اور آنے والی نسلوں کی ایسی تربیت کر لی تو انشاءاللہ ایک مومن بندہ ظلم و جبر کو برداشت کرتے ہوئے اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوگا، لیکن ہزاروں کے ایمان میں داخل ہونے کا سبب بن جائے۔ ایسا ہوئے ہیں واقعات صحابہ کے ساتھ کہ کسی کافر و مشرک نے انہیں نیزہ مارا، انہیں زخمی کیا، ختم کرنے کی کوشش کی، اور وہ ان کو زخم لگا، کاری زخم لگا، ضرب کاری لگی، اور اس دنیا سے جا رہے ہو کہہ رہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اس کافر کا دماغ گھوم گیا، ارے یہ کون سی کامیابی ہے، یہ تو دنیا سے محروم ہو رہا ہے، اس کی جان چلی جا رہی ہے، اس کو میں نے ختم کر دیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ جملہ ایمان لانے کا سبب بن گیا۔ انشاءاللہ اپنے ایمان کے سلسلے میں اور اپنی آنے والی نسلوں کے سلسلے میں ایسی کوششیں اور سعی کرنے کی کوشش کریں گے یا نہیں؟ سب ارادہ کریں انشاءاللہ۔ جو چیزیں ایمان کی مضبوطی کا سبب بنتی ہیں اور ایمان کی حقیقت کی طرف لے جاتی ہیں، ان چیزوں کو، ان اعمال کو، ان کاموں کو ہم اپنانے کی کوشش کریں گے۔ ان میں سے اس طرح کی مجلسیں بھی، جہاں علماء ہوں، جہاں اہل اللہ ہوں، جہاں اہل قلوب ہوں، ان سے جڑے رہیں، ان سے وابستہ رہیں، ان سے تعلق رکھیں۔ انشاءاللہ ہم سب کے ایمان کی بھی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
جانا ہے حضرت آپ دعا فرمائیں گے آپ فرمائیں گے میں نے اتنا کر لیا یہ بہت ہے آپ کی موجودگی ہے نہیں نہیں دعا تو آپ درود پڑھ لو بھائی. حضرت نے جو باتیں بتائی ان کی نیت کرو، اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اصل تو عمل ہی ہے، لچھے دار تقریر سننا تو مقصد نہیں ہے نا. اتنی دور سے سفر کر کے آئے یہ حضرات، تو ان کے آنے کی محنت تو یہی ہے. یہ دعوت تو کھانے آئے نہیں، وہ تو جو قسمت میں ہے مل ہی جائے گا انشاءاللہ. اصل جو پیغام لے کر یہ پہنچے، جو باتیں انہوں نے بتائی، وہ ہے اصل ان کے آنے کی محنت. اس پر کسی طرح ہم لوگ کام کرنے والے، عمل کرنے والے بن جائیں، بس بیڑا پار ہو جائے گا. ان کے آنے کی محنت اصول ہو جائے گی. اور میں تو یہی سوچتا ہوں ہمیشہ کہ اگر ایک نے بھی میری بات سن لی، کام ہو گیا. تو میرے پاس تو ایسے اعمال ہیں نہیں، مگر ایک مان گیا تو میرا کام ہو جائے گا. رات دن تقریریں تو بہت سنی جاتی ہیں، کتابیں بھی بہت پڑھی جا رہی ہیں. کمی تو یہی ہے کہ بس عمل کی طرف رغبت نہیں ہے. اس ادھر سے سنا ادھر نکال دیا، ادھر سے سنا ادھر نکال دیا. اس سے اچھا مقرر لاؤ، اس سے اچھا مقرر لاؤ. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ بھی اسے ہی بدلتے ہیں جو خود بدلنے کا ارادہ کرتا ہے. اور جو بدلنے کا ارادہ نہیں کر رہا ہے تو وہ تو نبی کے گھر میں پیدا ہو کے بھی محروم رہے گی. ایسے کتنی مثالیں ہیں. نبی کے گھر، نبی کی اولاد محروم رہ گئی. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا محروم رہ گیا. حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ محروم رہ گئی. گھر میں ان کے ساتھ رہنے والے محروم رہ گئے. تو ارادہ کرو انشاءاللہ کہ ہم جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں، مولانا نے کہا ایمان کے، اپنے نسلوں کے ایمان کے بچانے کی حفاظت کوشش کریں گے. تو اب انشاءاللہ کہنے سے تو کام چلے گا نہیں. کیا کریں گے وہ اس کے لیے؟ ابھی سوال ہے نا، آپ کیا کریں گے؟ مولانا تو چلے جائیں گے. میرا ایک سوال ہے، آپ بتائیے کیا کریں گے آپ؟ کیسی محنت، کس طرح کی محنت ہوتی جس سے ایمان، اللہ ہمیں پتہ لگے کہ ایمان یہ چیز ہے اور ایمان یہاں سے خراب ہو سکتا ہے. تو وہ کیا چیز ہے؟ ہیں شریعت کے خلاف جو کچھ ہوگا اس سے بچیں گے. صحیح بات. اللہ نے جس چیز کا ناراضگی کی اس سے ہمیں بچنا ہے. ایمان کے بچانے کے لیے، اپنی نسلوں کے ایمان کے بچانے کی حفاظت کا سب سے بڑھیا، سب سے اچھا طریقہ جو ہے کہ جو ان کے دل سے ایمان کو نکال نہ سکے، وہ ہے تعلیم. آپ بچپنے میں ان کے دل میں اللہ کا نام بٹھا دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بٹھا دیجئے، اور جو عقیدے کی باتیں ہیں ان کے دل میں بٹھا دیجئے. میرا اپنا ماننا ہے کہ بچپنے کی چیزیں کوئی کتنی بھی کوشش کر لے کھرچ نہیں سکتا. بچپنے میں جو ہماری پھوپھی، ہماری خالہ کہانی سناتی تھی، آج تک بھی یاد ہے وہ کہانی، وہ سب بھولے ہی نہیں ہم، کیونکہ بچپنے کی چیزیں. دوسری بات، تعلیم ہی تو بتاتی ہے ایمان کہاں خراب ہو رہا ہے کہاں نہیں. تعلیم سے پتہ لگتا ہے کہ کون سی چیز حرام ہے، کون سی حلال ہے، کون سی سے اللہ نے منع کیا، کون سی سے منع نہیں کیا. یہ سب چیزوں کا علم سے پتہ لگتا ہے. اب ہم 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے تو بچوں کو دیتے رہیں اسکول میں، اور اسکول بھی دوسروں کے جو ہمارے قبضے کے نہیں ہیں، اور مسجد میں امام صاحب کو 1 گھنٹہ دیں ہم تعلیم کا. تو 23 گھنٹے کی محنت میں 1 گھنٹہ کیا کر لے گا بیچارہ امام صاحب؟ اس میں بھی پھر بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک اگر پڑھنا سیکھ لیا کہ ہم نے تو دینی تعلیم دے دی، بہت ہو گیا، یا چند باتیں بتا دی گئی، بہت ہو گیا. وقت نہیں ہے، ورنہ تو میں آپ کو بتاتا کہ بعض مرتبہ آدمی خود اسے پتہ نہیں ہوتا، اس کا ایمان چلا جاتا ہے.
ایسی سوچ بن جاتی ہے، ایسا کوئی عمل کر بیٹھتا ہے اور ہوتے رہتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کفری اعمال ہے، پتہ ہو تو آدمی بچتا بھی ہے۔ اب آپ کے یہاں ماشاءاللہ کافی بڑی بستی ہو چکی ہے، بہت مسلمان ہیں، تو اس طرح کی کوششیں اب ہونی چاہیے کہ ہمارے مولانا آج شیخ صاحب یہی فرما رہے تھے کہ بھئی اب ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ مدرسوں کو اسکول بنایا جائے۔ لوگ باغ تو الٹی بولتے ہیں کہ مدرسے میں یہ قائم کر دو، یہ قائم کر دو، یہ قائم کر دو، یہاں کمپیوٹر بھی لگا دو، یہاں یہ بھی لگا دو۔ آج مولانا فرما رہے تھے کہ آج ضرورت ہے ہر اسکول کو مدرسہ بنا لو، جہاں جہاں تک ہم کر سکتے ہیں تو بات بنے گی، ورنہ تو نسلوں کو بچانا بہت مشکل، ان کا ذرا سی دیر میں حالات سے متاثر ہو جاتے ہیں، کچھ بھی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کوشش کرو کہ جو بچے ہمارے اپنے ہیں، اپنے اس طرح کے مدرسے تو آپ کے یہاں الحمدللہ چل ہی رہے کہ مدرسے بلند تو جگہ جگہ پر تعلیم کا نظم ہونا چاہیے باقاعدہ، ہر مسجد میں تو تعلیم ہوتی ہوگی نا، یہاں بچوں کا نظم ہے الحمدللہ، تو ان کا کورس ہے۔ پھر جو اپنے آپ کے جو بچے اسکولوں میں جاتے ہیں تو آپ اپنی محنت سے کم از کم 8ویں تک کا جونیئر ہائی اسکول تک کا نظم اپنی دنیاوی تعلیم کا خود کر لیجئے، اس کا سسٹم اس طرح بنائیے کہ آپ کی جو یہاں کی تعلیم ہے پنجاب کی جو بھی بورڈ ہوگا اس میں بھی نقصان نہ ہو، اس میں بھی پیچھے نہ رہیں، اور اس میں اپنا ایسا نظام بنا دیجئے کہ وہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے جو بھی آپ ان کو کر سکتے ہیں وہ آپ کا اپنا دین بھی سیکھ لیں اسی جگہ بیٹھ کر۔ دوسرے تو آپ کو سکھائیں گے نہیں، نہ بسم اللہ سکھائیں گے، نہ اللہ کا نام سکھائیں گے، اور زیادہ وقت ہمارا ادھر چلا جاتا ہے بچوں کا۔ قرآن پاک کا پڑھ لینا صرف اتنا کہ وہ دیکھ کے پڑھنا سیکھ جائے، اس سے نماز تو ٹھیک ہو سکتی ہے، اور کیا کرو گے اس سے، یا زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کے لیے پڑھ سکتے ہو، باقی وہ پوری شریعت تو جب ہی آئے گی نا جب پتہ لگے کیا ہے، معلومات ہوں، بچے کو یاد کرائی جائیں وہ چیزیں، بنیادی چیزیں، بنیادی باتیں، تو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے جو بھی آپ حضرات کر سکتے ہو، الحمدللہ اتنا اللہ کا احسان اور کرم ہے ابھی کہ ایسی اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے ادارے بھی لوگوں نے بنا کے چلا کے دکھا دیے ہیں۔ اب نمونہ ہے، آپ اگر کرنا چاہو تو آپ کو نمونہ مل جائے گا، تیار مال مل جائے گا، بالکل کورس بھی تیار مل جائیں گے، پڑھانے والے بھی مل جائیں گے، آپ کو کرنا کچھ نہیں، ارادے کی دیر ہے، اب تو محنت کر کے یہاں تک بات آ چکی ہے۔ تو اب اس کے لیے جو بھی آپ اپنی محنت سے کر سکتے ہو بیٹھ کر سر جوڑ کر کریں۔ ہمارا کام تو آ گئی، مولانا نے بڑی اچھی باتیں آپ کو بتا دی، ہم چلے جائیں گے، ہم روزانہ تو یہاں رہ نہیں سکتے ہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، آپ کو مدد چاہیے تو بتائیے، انشاءاللہ ہم اس کے اعتبار سے کریں گے۔ اور یہاں بہت سے ہمارے کابرین بڑے کام کرنے والے، لدھیانہ میں تو ماشاءاللہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب کا خانوادہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، پھر بہت سے پروگرام جمعیت کے اسٹیج سے بھی ہوتے ہیں اور بہت سی جگہ سے ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کے لیے تو ارادے کی دیر ہے، انشاءاللہ پھر وہ لوگ آپ کی مدد کریں گے، اور ہم بھی آپ کے لیے تیار ہیں، جب بھی آپ آواز لگائیں گے انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے۔ اب تو 2-2.5 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں لدھیانہ آ جاتا ہے آدمی، کوئی زیادہ ٹائم تو لگتا نہیں ہے، اب روڈ اچھے بنا دیے اللہ نے، تو کوشش کریں گے اس کی انشاءاللہ، آپس میں مل کے اس پہ اپنی جو معزز حضرات ہیں وہ اس پر فکر کریں بیٹھ کر انشاءاللہ اس کی، پھر اللہ راہ بے اسباب، تو ایک نمونہ بنا دو، ایک چھوٹا سا نمونہ بنا دو، پھر بہت سے لوگ کر گزریں گے اسے، اللہ عمل کی توفیق دے اور ارادہ کرنا۔ بس اور تو بات نہیں حضرت، کچھ نہیں، ماشاءاللہ آپ نے تو سبھی آستر کر دیے ان حضرات کو۔ درود پڑھ لو پھر دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، اس مجلس کی برکت سے ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم زبان سے محض توبہ کرتے ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ہم عہد کریں پہلے گناہ چھوڑنے کے، اور آگے عہد کریں اے اللہ
آپ سے کہ ہم حتی الامکان بھی اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، اس کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہماری نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ، تا قیامت ہماری نسلوں میں کافر پیدا نہ فرما، تا قیامت ہماری نسلوں میں کافر پیدا نہ فرما۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ایمان والے ہیں، یا اللہ ہم کسی بھی طرح کے آزمائش اور امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یا اللہ ہم تو آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، وہ اسباب ہمیں عطا فرما کہ جن سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ یا اللہ پورے ملک میں امن و امان قائم فرما، اتفاق و اتحاد کی، بھائی چارگی کی ہوائیں چلا، نفرتوں کی فضا کو ختم فرما، نفرتوں کی فضا کو ختم فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یہ جو بیماری کا دور چل رہا ہے، تھوڑے تھوڑے دن کے بعد کس طرح کے اس کے حملے ہوتے ہیں، نئے نئے نام سے یہ بیماری آتی ہے، ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، بری موت سے حفاظت فرما، اچانک موت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بیماری نے حرمین کو بند کر دیا، مساجدوں کو بند کرا دیا، پوری دنیا بند ہو گئی۔ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ہمارے گناہوں کی پکڑ ہوئی ہے، ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ اس طرح کے جو بھی وبائی امراض ہیں ان سب سے پوری دنیا کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ کاروبار متاثر ہو گئے میرے مولا اس بیماری کی وجہ سے، جو بھی ایک آزمائش ہے اس کی وجہ سے کاروبار متاثر ہوئے، جن کے بھی کاروبار متاثر ہیں یا اللہ سب کو خیر و برکت والی روزی عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما، اور جو بھی ہماری ضروریات ہیں آپ جانتے ہیں۔ اللہ ایک ایک ضرورت سے ہمیں تو مستقبل کی ضرورت معلوم بھی نہیں، آپ کو معلوم ہے ہمارے لیے کیا بہترائی ہے، آپ جانتے ہیں۔ یا اللہ ہر طرح کا خیر مستقبل کا اور ہر طرح کی ہماری ضرورت پوری فرما، ہماری زندگی میں خیر اور برکت عطا فرما۔ ہمارے اکابرین، ہمارے جو اس وقت میں اللہ والے اور آپ سے محبت رکھنے والے موجود ہیں، جو دینی کام کرنے والے اور جو تعلیمی سلسلے کو قائم رکھنے والے افراد ہیں، یا اللہ ان محبین کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے فیض کو عام اور تام فرما۔ یا اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لین سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں، ہمارا ان تمام دعاؤں میں حصہ عطا فرما۔ یا اللہ جن جن برائیوں سے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے، یا اللہ ہم بھی ان سے پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ عطا فرما۔ جن لوگوں نے، جن بھائیوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا، یا وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں یا وہ نہیں کہہ سکے اور اپنی ضرورتیں اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں، ہر ایک کی جائز تمنا اور ضرورت کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین۔